ایم کیو ایم میں اختلافات کی خبر کی تصدیق بڑے پیمانے پر ہمارے پاس آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا نام قبضہ مافیا کراچی میں کس طریقے سے قبضہ کیا جا رہا ہے، ایک اہم چیز آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں۔ کراچی میں بچوں کے اغوا کا معاملہ کس سطح پر پہنچا اور نارتھ کراچی میں جس بچے کے ساتھ بڑا افسوسناک صحنہ پیش آیا، اب اس کا کیا اسٹیٹس ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے، اس پر گفتگو ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف پھر مکر گئی ہے، اور یہ مکر کیوں گئی ہے، یا مکر گئی ہے یا پھر کوئی امید نظر نہیں آ رہی، اس پر بھی گفتگو ہم آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ دوبارہ سے مرتضی وہاب صاحب نے ایم کیو ایم کے دفتر خدمت خلق فاؤنڈیشن کے ایک آفس پر دوبارہ سے بات کی ہے، اور وہ کیا معاملہ ہے، ان کا دفتر کیوں جا رہا ہے، اس پر بھی گفتگو۔ 25 کو کیا ہونے والا ہے، ایم کیو ایم لندن کی امیدیں کس بات سے ہے؟ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے درمیان ایک ٹکراؤ ہو رہا ہے، وہ ٹکراؤ کس بارے میں ہے، اس پر بھی گفتگو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ بہت اہم اور بہت بڑی خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک گفتگو ہوں، اور ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی درخواست جو آپ سے ہر بار کرتا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیجیے۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز کرتے ہیں بڑی اہم خبر سے اور بڑے اہم معاملات کے ساتھ۔ اس وقت کراچی شہر میں جو سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ ہوا ہے وہ بچوں کے اغوا کا مسئلہ ہے۔ یہ معاملہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ایک واقعہ کہ جس نے تمام آنکھوں کو نم کر دیا، جس نے ہر ماں کو، جس نے ہر باپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر کراچی میں، جہاں بچوں کو ہم ایک ماں اپنے بچے کو جب پیدا کرتی ہے اور اس کے بعد اسے پالتی پوستی ہے، اور چھوٹی سی ہی عمر میں اگر اس بچے کا اغوا ہو جائے تو اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے، اور پھر اس ماں کو جب یہ اطلاع ملے کہ اس کے بچے کا کوئی عطا پتہ نہیں مل رہا ہے، 1 دن 2 دن وہ مظاہرے کرے، وہ چلائے، وہ احتجاج کرے، وہ فریادیں کرے، وہ پولیس کے دروازے پر جائے، وہ اعلیٰ حکام کے دروازے پر جائے، گورنر خود تشریف لائے، ایم کیو ایم کے بڑے نام سامنے آئے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ سامنے آئے، جماعت اسلامی کی قیادت سامنے آئے، لیکن اس کے باوجود بھی جب تمام سیاسی جماعتیں، انتظامیہ بھی اس بچے کو تلاش نہ کر پائے، اور پھر یہ معلوم ہو کہ اسی فلیٹ کے پاس سے اگر اس بچے کی لاش ملی ہے تو اس ماں پر کیا گزرے گی، اور پھر اس کے بعد وقت نہ رکے، اور پھر یہ پتا چلے کہ جب اس کی لاش ملی ہے تو سوچئے ایک ماں کے دل پر کیا گزرے گی کہ اس کی معصوم سی کلی کو کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، تو سوچئے اس ماں پر کیا گزرے گی۔ سوچئے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے کہ جب اس ماں کو یہ پتا چلے کہ اس کا بچہ جسے اس نے 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر پالا ہے، وہ پیدا ہوا، اسے اس نے پرورش کی، اور وہ اب بچپن سے نوجوانی کی طرف، یعنی کہ اپنے بچپن کی طرف سے اوپر کی طرف، آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اسے اس سے کتنی امیدیں ہوں گی، اور اسے یہ معلوم ہو کہ بچہ نہیں مل رہا، پھر یہ معلوم ہو کہ بچے کے لاش ملی ہے، پھر یہ معلوم ہو کہ اس کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی، یعنی کہ اسے قتل کیا گیا تھا، اور پھر یہ معلوم ہو کہ اس بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ سوچئے اس شہر میں ہو رہا ہے، وہ شہر کے جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، وہ شہر کے جسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ بستے ہیں، وہ شہر کے جسے یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں ہر شخص کو روزگار ملتا ہے، وہاں پر بچے محفوظ نہیں ہیں۔ مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا اس بات کا، نہ کوئی افسوس ہوا کہ وہاں پر اگر منتخب سیاسی جماعتوں کے یا پھر لائے گئے سیاسی جماعتوں کے لوگ وہاں پر پہنچے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، تو یقینی طور پر اس ماں کے دل سے پوچھئے، اس خواتین سے وہاں سے پوچھئے کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جب ہم صرف سیاست کا نعرہ لے کر وہاں پر پہنچے ہوں۔ معاملہ یہاں نہیں رکتا ہے،
معاملہ یہاں نہیں رکتا ہے۔ آج کی اطلاع یہ ہے کہ وہاں پر جب یہ زیادتی کی شواہد ملے تو 5 لوگوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے ان کے سیمپلز لیے گئے، اور اس میں مسجد کا امام، اس میں پلمبر، اس میں دیگر لوگ شامل ہیں کہ جس کے ڈی این اے کے سیمپلز لیے گئے اور اس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ کئی سوالات یہاں پر اٹھتے ہیں، جوابات نہیں ملتے ہیں، اور پھر یہ ملتا ہے کہ گارڈن کے علاقے سے 2 بچے اغوا اور ہو چکے ہیں، اور وہ اغوا ہوئے بچوں کی یہ بھی فوٹیج سامنے آتی ہے کہ جناب انہیں موٹر سائیکل پہ کوئی لے گیا ہے۔ تاحال تلاش کرنے میں سب لوگ ناکام۔ ابھی یہ بات ٹھہری ہی نہیں ہوتی کہ آج پھر معلوم ہوتا ہے کہ اورنگی ٹاؤن کے علاقے سے ایک بچہ پھر اغوا ہو گیا ہے۔ کیا کراچی میں کوئی منظم طریقہ کار سے کوئی بچوں کو اغوا کر رہا ہے؟ اغوا کر کیا زیادتی کا نشانہ بنا رہا ہے؟ اور اگر زیادتی کا نشانہ بنا رہا ہے اور اس کے بعد قتل بھی کر رہا ہے تو کیا یہ ایک منظم مافیا ہے؟ پھر اس شہر کے اندر کیا ایسے درندے آ کر بس گئے ہیں کہ جو ان معصوم کلیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر قتل کر رہے ہیں، یا پھر یہ کوئی اور سودا ہو رہا ہے؟ اس بارے میں کوئی تحقیقات نہیں کی جا رہی ہے، کوئی معاملہ نہیں سمجھا جا رہا کہ کیا یہاں پر ایک باقاعدہ منظم گینگ اس طریقے کی سازشوں میں ملوث ہے، اس طرح کے کالے کرتوتوں میں ملوث ہے، یا پھر یہ انڈیویجولی اس طرح کے کیس ہو رہے ہیں اور اس کا معاملہ کہیں کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اندر سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ آخر اسے جانچنے کی کوشش کیوں نہیں کی جا رہی؟ ہم سب کے بچے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن اس حفظ و امان میں رکھنے کے ساتھ ساتھ ظاہر کوششیں بھی تو ہوتی ہیں۔ ان درندوں کے سامنے، ان بھیڑیوں کے سامنے تو انہیں ان کی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے نہیں چھوڑا سکتا۔ کون کرے گا؟ سوال یہ ہے کہ کون ان کا تحفظ یقینی بنائے گا؟ یقینی طور پر حکومت، انتظامیہ، یا وہ منتخب نمائندے کے جسے ان مسندوں پر بٹھایا گئے جہاں سے وہ ہم پر حکم چلاتے ہیں، وہ کریں گے؟ کون کرے گا؟ تاحال اس حوالے سے کوئی جواب نہیں مل رہا کہ آخر کب ہوگا۔ کبھی یہاں پر خواتین کے ساتھ زیادتی کا کیس ہوتا ہے، کبھی یہاں پر اسٹریٹ کرائم کے معاملات ہوتے ہیں۔ جرم ہے کہ اس شہر کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہاں پر موجود حکمران ایسے ہیں کہ جو یہاں کی باغ ڈور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہر صورت میں اس پر قابض نظر آتے ہیں۔ یہ بات کی تمہید اس لیے باندھنے کی ضرورت ہے کہ مسلسل پے در پے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ کبھی ان بچوں کو گٹر کے کھلے ڈھکنوں سے بچایا جائے، کبھی ان درندوں سے بچایا جائے، کبھی اسٹریٹ کرمنل سے بچایا جائے، کس سے بچایا جائے اور کیسے بچایا جائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سب لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون کے نفاذ کو یقینی بنائیں گے، ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے، لیکن وہ کوششیں نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ وہ کوششیں آپ کو زمین پر کیوں نظر نہیں آتی ہے؟ صرف دعوے، وعدے اور جھوٹی تسلیاں نظر آتی ہے۔ پھر ایک امداد کا چیک دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنے لخت جگر کو کھویا، تم نے اپنے لخت جگر کے متعلق یہ سنا کہ وہ کئی دنوں تک اغوا تھا، تم نے اپنے لخت جگر کے متعلق یہ سنا کہ اس کی گردن توڑ کر اسے قتل کیا گیا، تم نے اپنے لخت جگر کے متعلق یہ سنا کہ اسے ہوس کا نشانہ بنایا گیا، لیکن آؤ ہم تمہارے سامنے 2-3 تصویریں کھینچتے ہیں، تمہیں ہم 10 لاکھ روپے دیتے ہیں اور بس سب چیزوں کو بھول جاؤ۔ کیا ایک ماں کے لیے سب کچھ بھولنا آسان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ سوچئے تو یہ کراچی شہر آپ کو کیسے بھولے گا؟ بات کرنا ضروری ہے اور آواز اٹھانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئیے دوسری بڑی خبروں پر اور اہم خبروں کی طرف چلتے ہیں اور بہت اہم نکات پر چلتے ہیں۔ ہم نے آپ کو گزشتہ روز ایک بریکنگ نیوز دی تھی کہ ہمیں اطلاعات مل رہی ہے کہ MQM پاکستان کے اندر اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور یہ اختلافات تمام اہم پہلوؤں پر، تمام اہم فیصلوں پر واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ روز آپ کو یہ خبر دی تھی کہ اختلاف صرف ایک معاملے پر نہیں ہے، اختلاف اصل میں اختیار پر ہے۔ اختلاف اصل میں اختیار پر ہے کہ کون فیصلے کرے گا اور کس طریقے سے فیصلے ہوں گے اور کس طریقے سے معاملات چلیں گے۔ جہاں پر یہ فیصلہ سامنے آیا تھا اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ 1 سال پورا گزر چکا ہے اور MQM پاکستان نے اپنے پارلیمانی لیڈر کا ایک لیٹر تک اسمبلی کے اندر جمع نہیں کروایا ہے، بقایا 4 سال رہ چکے ہیں، 1 سال گزر چکا ہے، اب یہ خبریں سب جگہ چلنا شروع ہو چکی ہے۔ تو اب ہم آپ کو اس بارے میں نئے راز اور نئے انکشافات دیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ MQM نے کیا اپنے پارلیمانی لیڈر کا اناؤنس نہیں کیا تھا؟ انہوں نے قائد حزب اختلاف کے لیے علی خورشیدی کا تو انتخاب کیا تھا، لیکن کیا پارلیمانی لیڈر کے لیے نام نہیں دیا تھا؟ اب میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں۔ MQM پاکستان نے اپنے پارلیمانی لیڈر کے لیے نام دیا تھا اور اس کا نام تھا عبدالوسیم۔
ایم کیو ایم نے اپنے پارلیمانی لیڈر کا نام دیا تھا اور وہ دیا تھا افتخار صاحب کا. تو پھر سوال یہ ہے کہ جب نام دیا تھا تو لیٹر کیوں نہیں نکلا؟ اب یہاں سے ہے کہانی کا دوسرا رخ اور کہانی کا اہم نقطہ. یہ نام اناؤنس کیے گئے تھے عبد الوسیم کا بھی اور افتخار صاحب کا بھی. عبد الوسیم صاحب کا جب نام کا انتخاب ہوا تھا تو اس کے بعد سے اگر آپ سندھ اسمبلی کے اندر جائیے تو آپ کو میں فوٹیجز دکھا سکتا ہوں کہ اس میں عبد الوسیم صاحب اور افتخار صاحب دونوں اگلی نشستوں پر بیٹھتے ہیں جو کہ خاص طور پر پارلیمانی لیڈر کے لیے مختص ہوتی ہے نا عجیب بات. تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آیا؟ اب نوٹیفیکیشن اس لیے نہیں آیا کہ اسپیکر نے نہیں دیا یا پاکستان پیپلز پارٹی نے روکا ہے، بلکہ اس لیے نہیں آیا کہ ان کا اناؤنس تو ہو گیا، ان کو اناؤنس کر کے وہاں بٹھا تو دیا گیا، لیکن ایک پارٹی کی طرف سے ایک لیٹر نکلتا ہے، لیٹر صحیح ہے، اور وہ جو لیٹر نکلتا ہے وہ لیٹر نہیں جمع کروایا گیا وہاں پر کہ جناب ہم نے ان کو رکھا ہے اور یہ پارٹی کے لیٹر ہیڈ پر ہم یہ آپ کو بات دے رہے ہیں کہ جناب اس کو آپ یہاں پر رکھ لیجئے. تلوار لٹکائی ہوئی ہے، صحیح. اب کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لابیز کا فرق ہے. تو اب اگر جنہوں نے عبد الوسیم اور افتخار صاحب کا اناؤنسمنٹ کیا تھا تو وہی ان دونوں صاحبان کا کہہ دیتے کہ جناب یہ لے لیجئے، آپ یہ لیٹر بھی لے لیجئے. نہیں، کیونکہ کچھ لوگ اور کسی کا نام چاہ رہے تھے، وہ اور کسی کا نام چاہ رہے تھے. کیوں چاہ رہے تھے؟ کیونکہ قائد حزب اختلاف کے لیے علی خورشیدی کا انتخاب کیا گیا. وہ پہلا انتخاب کسی اور کے تھے، یعنی کہ جو ایم کیو ایم پاکستان کے تھے، وہ جو بعد میں پی ایس پی والا حصہ آیا ہے اس کا حصہ نہیں تھے. چلیے ایک جگہ پر آپ کے نام کا انتخاب ہوگا تو دوسرے دو نام تو ہمارے ہوں گے نا، دوسرے دو نام ان کے ہونے چاہیے تھے، یعنی پارلیمانی لیڈر کے لیے. تو اب اس کے لیے پریشر ہوا اور ظاہر خالد مقبول صدیقی صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلے جلدی نہیں کرتے، وہ فیصلے کو ڈیلے کرتے ہیں، اور جہاں پر وہ پریشر آتا ہے اس کو ڈیلے کرتے ہیں. تو یہ ڈیلے ہوا معاملہ. اچھا صرف یہی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، معاملات اور بھی ہیں کچھ جگہوں پر اور بھی طرح کے. اب ظاہر اختیار کا معاملہ، میں نے کہا اختیارات کا معاملہ ہے، اور اس اختیارات کے نہ ملنے پر ایک سال تک تو ایم کیو ایم کا ایک گروپ یا دوسرا گروپ، دونوں گروپ جو ہیں وہ اس پر خاموش رہے. لیکن اب وقت آ چکا ہے اور میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ گھوڑوں پر سپہ سالار کو یعنی فوجیوں کو بٹھا دیا، سوری فوج سے مراد وہ والی فوج نہیں، یعنی اپنے سپاہیوں کو یا اپنے لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے اب آئیے اور حملہ کیجیے. صحیح ہے. اور اب جو ہے یہ معاملہ اس سطح پر جا رہا ہے کہ اب کہا گیا ہے کہ بھائی گھوڑے تیز کر دیجئے اور گھوڑوں کی دوڑ کو تیزی کے ساتھ دوڑانا شروع کر دیجئے، اور اب اختیار کے لیے جنگ میں شدت آنے والی ہے. یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں آپ کو، اور اس معاملے میں آپ کو جلد بڑی بڑی خبریں اور بھی ملنے والی ہیں. آئیے اس بارے میں اس کے بعد ہم آگے کی طرف بھی چلتے ہیں. اچھا تیسرا بڑا اہم نقطے پر آئیے. تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی خبر چلائی کہ جناب وہ جو ایم کیو ایم کے ایم پی ایز وہاں پر پہنچے تھے، جس بچے کے ساتھ یہ زیادتی کا واقعہ رونما ہوا، وہاں ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، یہ کیا گیا وہ کیا گیا، یہ معاملات ہوئے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم کے ایم پی ایز اس قدر بااختیار نہیں ہیں، اس وقت بااختیار نہیں، اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے جناب ان کے پاس اختیارات کا کوئی اتنا بڑا ڈھانچہ نہیں ہے، اور ان سے شکوے اور شکایتیں ظاہر زیادہ ہوں گی. اور ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سال پہلے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ایم کیو ایم کے پاس یہ کرسیاں آ بھی جاتی ہیں تو ایم کیو ایم کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے اور یہ اختیارات ان تک منتقل نہیں ہوں گے، اور وہی ہوا اور ایسا ہی رہا. تو اختیارات نہیں ہیں تو ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی بھی صورتحال نہیں ہے. اگلی خبر کی طرف آتے ہیں، پہلے کلپ سنیے. وہ سنگم گراؤنڈ پہ جس پہ کسی زمانے میں سکندر بخش صاحب کرکٹ کھیلتے تھے، اس پہ کس کا قبضہ تھا؟ بھینسوں کے باڑے بنے ہوئے تھے نا، وہ کے ایم سی نے بنائے ہوئے تھے. یہ کیف سے ہم نے کہا ہے کہ آپ کے پاس اگر کاغذات ہیں اس جگہ پر بیٹھنے کے تو آپ کاغذات دکھا دیں. اگر کاغذات ہوں گے تو وہ بیٹھ سکتے ہیں. اگر لیٹ سے کوئی ان کی الاٹمنٹ میں فلو ہے تو کے ایم سی سے رجوع کریں اور اس کو ریگولرائز کریں. بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ شہر کے اثاثے کے اوپر، شہر کی ملکیت کے اوپر لوگ بیٹھے رہیں، بدماشی کریں، اپنے آپ کو شریف کہیں اور ہمیں بدماش کہیں. یہ کلپ ہے
مرتضیٰ وہاب صاحب کا۔ مرتضیٰ وہاب صاحب واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کے اگر انہوں نے کاغذات جمع نہیں کروائے تو سنگم گراؤنڈ میں جو ان کا بس اڈا ہے اسے ختم کر دیا جائے گا۔ کیا اب یہ میں اناؤنسمنٹ دے رہا ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا یہ کام کر سکتی ہے اور یہ کرے گی یا یہ فوراً کرے گی یا ان کی پارٹی پالیسی ہے یا ان کا ایک طریقہ کار ہے؟ مرتضیٰ وہاب صاحب اپنے آپ کو آج کل ہیروئزم کی طرف زیادہ بڑھا رہے ہیں کہ میں ہیرو، میں دیکھ لوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جناب ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں بکتی ہے، سیل آؤٹ ہوتی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اور ایم کیو ایم اس وقت ایک آسان ہدف ہے، آسان ہدف اس لیے سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے جس طرح میں نے ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ ان کی اپنے اختلافات اس حد تک موجود ہیں کہ وہ بڑے فیصلے نہیں کر پا رہے، تو ظاہر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پر اس طریقے سے پوری پارٹی کے طور پر کس طریقے سے برس پڑیں گے یہ بھی ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت سارے کام، بہت سارے معاملات ان کو دیکھنے ہیں۔ تو کیا آئندہ دنوں کے اندر ایم کیو ایم کوئی کاغذات جمع کروائے گی اور پیپلز پارٹی سے کہے گی یہ بھائی یہ دیکھیے یہ ہمارے پاس وہ جس طرح مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم سی کے کاغذ ہیں، یہ اس کے کاغذ ہے، یہ فلاں کا کاغذ ہے، یہ فلاں کا کاغذ ہے، اور بھی کاغذ ہے میرے پاس، یہ فلاں کاغذ ہے، یہ فلاں کاغذ ہے، یہ فلاں کاغذ ہے، لیجیے جناب۔ اور پیپلز پارٹی کہے کہ ہاں گڈ، اچھے بچے ہو گئے ہو تم، یہ سارے کاغذات تم نے جمع کروا دی، ہم نے فائل کر دی، یہ رکھ دی، گڈ۔ اس طرح سے کام کرتے ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اب بہرحال یہ ان کے اوپر کے معاملات ہیں اور یہ کسی اور طرف جائیں گے۔ ایک اور بات جو کراچی شہر کے اندر ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں اور وہ بڑے اچھے، میں ان کو اداکار بھی تصور کرتا ہوں، فکسٹ والے عالمگیر، یہ کراچی شہر میں گلستان جوہر کی سیٹ سے کامیاب ہوئے تھے اس وقت جب کہ عمران خان نے یہ سیٹ چھوڑی تھی، اور اس کے بعد یہ کامیاب ہوئے تھے، اور اس کے بعد سن 2024 کے الیکشن میں یہ بہرحال وہاں پر نہیں جیت سکے، 47-45 کا جو بھی چکر ہو۔ لیکن ان کے متعلق ہمیشہ سے خبریں عجیب و غریب آتی رہی ہیں۔ ان کے افسوسناک ثانیہ پیش آیا تھا ان کے والد کا جو ہوا تھا، لیکن وہ بھی جو جگہیں تھیں وہ نالے پر تعمیر تھی اور پھر معاملات ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں پر اس وقت یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ ان کی جو جگہیں ہیں یا اس کے ان جگہوں پر قبضے یا ان جگہوں پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے یا پھر ان کے لیے وہ اپنے ایم پی شپس کا بھی بڑا استعمال کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے گلشن اقبال بلاک 1، وہاں پر ایک پلاٹ ہے اور بڑا ہی مہنگا پلاٹ ہے، اس پلاٹ پر قبضے کا چکر چل رہا ہے اور اس پلاٹ پہ باقاعدہ یہ خود کودے ہیں ابھی، اور یہ پلاٹ انہی کے نام پر یہ کہتا ہے کہ ان کی ملکیت ہے، جبکہ دوسری پارٹی کیا دعویٰ کر رہی ہے پہلے وہ سنتے ہیں۔ یہ C-29 ہے ماسٹر پلان کے اندر، یہ کے ڈی اے کر تو رہے ہیں لیکن کے ڈی اے کو اون نہیں کر رہے ہیں۔ یہ C-29 پلاٹ ہے، نور محمد سے یہ پلاٹ میں نے لیا ہے، دعویٰ آپ نے سنا۔ اس کے بعد یہ عالمگیر صاحب وہاں پہنچتے ہیں، عالمگیر فکسٹ والے عالمگیر صاحب، اور ظاہر ہے یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ابھی اربوں روپے کی جگہ ہے۔ تو صرف تحریک انصاف کے لوگ اسی معاملات، اب تحریک انصاف کے عالمگیر کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ یہ پلاٹ میرا ہے، میری فیملی کا ہے، یہاں 4 پلاٹ ہے ہمارے، کے ڈی اے نے اس کی ڈائمینشن چینج کی ہے اور وہ دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں اس پلاٹ کو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کے ڈی اے، کے ایم سی یہ سب جگہ ملے، یہ اپنی پارٹی کے بیاف پہ ملیں، ورنہ ان کو کیا حیثیت چاہیے؟ وہی کے ڈی اے، وہی کے ایم سی، وہی وزیر بلدیات، جن کے یاد ہے آپ کو یہ کہتے تھے کہ یار میں تو جو ہے وہ سعید غنی کے گھر کے باہر کچرا پھینک دیا تھا انہوں نے وسیم اختر کے، اسی سعید غنی کے پاس ملنے کے لیے گئے کہ بھائی سڑا پلاٹ ہے یار، ہمارا پلاٹ ہے، ہمارے کو پلاٹ دے دو، صحیح ہے، یہ اس کے لیے گئے ہیں اس کے پاس ملنے کے لیے، یعنی کہ سعید غنی کے پاس جس کے اوپر کچرا پھینک کر یہ کہتے تھے کہ جناب یہ ہوا۔ تو دیکھیں در حقیقت میں آپ کو معاملہ بتاتا ہوں، یہ جتنے بھی اس طرح کے اداکار ہیں نا، اداکار، یہ لوگ عوام کو دکھانے کے لیے ایک ویڈیو بنانے کے لیے سعید غنی کے باہر کچرا پھینک دیا، لیکن بابا صاحب پلاٹ بھی تو چاہیے نا، تو پلاٹ چاہیے تو سعید غنی کے پاس چلے گئے، یہ میرا پلاٹ ہے، یہ مجھے قبضہ، یہ میرا ہے۔ اب سعید غنی بھی کو حساب تو سارے برابر کرتے ہیں نا یار، صحیح ہے، تو سارا دکھاوا جتنا بھی کہ ہم بڑے مخلص، بڑے خدمتگار، ہمارا کوئی قبضہ مافیا سے تعلق نہیں، پی ٹی آئی صاف وہ آئی، صاف آئی شفاف آئی، شانی آج آیا نہیں ہے، ورنہ وہ بتا تھا کیا نعرہ تھا ان کا، صاف آئی، شفاف چلی، پی ٹی آئی چلی، اس طرح کا کوئی گانا تھا نا ان کا، صحیح ہے۔ اب میں صرف آپ کو 2 پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ سعید غنی سے یہ ملے ہیں، وہی سعید غنی جس کے متعلق کہتے ہیں کہ جناب یہ وزیر بلدیات کچرا پھینکا، یوں پھینکا، لیکن اپنے پلاٹ کے لیے صحیح سرکار یہ فائل صحیح ہے، میرا پلاٹ، یہ معاملہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ اگلی خبر کی طرف آتے ہیں، اور اگلی خبر 25 کو کیا ہونے والا ہے، لیکن 2-3 اور خبریں پہلے 25 کی والی خبر جو لندن کی خبر ہے اس کو بعد میں کرتے ہیں۔ ایک اور بڑا معاملہ ہوا ہے اور تحریک انصاف پھر بیک ہو گئی ہے۔ اب تحریک انصاف بیک کس بارے میں ہوئی ہے؟ وہ جو عمران خان سے متعلق کہا جا رہا تھا کہ جناب وہ خط وہ لکھ کر دیں، وہ لکھ کر جواب دے دیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری بات مان لو،
ورنہ ہم نہیں کھیلتے. یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں اصل میں جب وہ ان کا کیونکہ جسے وہ جنگل کا بادشاہ ہے, بڑی جگہ پر جب رابطے ہو جاتے ہیں ان کے تو یہ چھوٹوں کو ویسے ہی بلاتے ہیں. جب تک ان کا اوپر رابطے نہیں ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ حکومت جس کے متعلق 47 حکومت کرتے اس کو مان لیا اور کہا سرکار یہ تسلیم کریں. جب انہوں نے دیکھا کہ اوپر ان کے تعلقات اور ہو گئے انہوں نے کہا ہٹا یار یہ کون, اس کی حیثیت کون, آئیے اوپر ہم تعلقات کی بات کرتے ہیں. کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں ہو سکا. ٹرمپ انتظامیہ سے جو ان کو توقعات تھی, ٹرمپ کے خطاب آپ نے سن لیا ہوگا, اور اس میں ان کو جو توقعات تھی کہ وہ والے ابو کچھ کام آئیں گے وہ نہیں ہیں. تو اب پھر ظاہر ہے مقامی طور پر جنہیں وہ مانا جاتا ہے تو ان کی طرف یہ دوبارہ سے رابطہ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے اب وہ جب بڑی جگہ پر رابطہ ہوئے تو چھوٹے رابطوں کو سارے ختم کر دیتے ہیں, تو وہی چھوٹے رابطوں کو سارے ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اس مذاکرات کی جو اسٹیج سجی ہوئی ہے اس سے کچھ نہیں نکلے گا. جواب در جواب, جواب شکوہ جواب, جواب شکوہ جواب, جواب شکوہ, یہ سب کچھ نکلے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں خبر غلط نہیں دیتا, خبر تصدیق کے ساتھ دیتا ہوں, اور وہ تصدیق کے ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ خبر دی ہے, یہ آپ کے سامنے موجود ہے, اور یہی سارے معاملات ہوگا. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں, اور کیا آخر خبر, اور پھر اس کے بعد کچھ اور اہم معاملات پر بھی بات کرتے ہیں. 25 تاریخ کے لیے مجھے بہت سارے فون آ رہے ہیں, پتہ نہیں کون کون کیا کیا رابطے کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لندن کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ 25 جنوری کو کچھ بڑا ہونے والا ہے, یا کیا بڑا ہونے والا ہے. دیکھیے اسے 2-3 طریقوں سے کوٹ کیا جا رہا ہے. در حقیقت جو ان کی بات تھی کہ 25 کے بعد بہت کچھ بدل جائے گا, یہ بات انہوں نے ذکر کی تھی. ایک موومنٹ کی انہوں نے بات کی تھی, اور ایک کچھ اور قانونی معاملات کی انہوں نے ذکر کیا تھا. تاحال اس حوالے سے کوئی واضح پالیسی کا ان کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یا انہوں نے کیا تیاری کی ہوئی ہے. یہ انہوں نے اس حوالے سے سیکرٹ رکھا ہوا ہے. تاحال جہاں تک میرے خیالات ہیں یا جو میری بات ہے کہ 25 سے باقاعدہ ایک مہم کا آغاز وہ کرنے جا رہے ہیں, اور وہ مہم کسی 25 والے دن ہی نہیں ہے بلکہ وہ 25 سے سٹارٹ اپ ہوگی. جس طریقے سے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کیمپینز کا اپنے آغاز کرتی ہے اور وہ کیمپینز کو لے کر چلتی ہے, تو کیمپینز کا اپنا آغاز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس میں کوئی اور تب اسی دن کا ایونٹ نہیں ہے. میری بات کو ذرا سمجھیے گا, اسی دن کا پرٹیکولر ایونٹ کا میرے خیال میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ ایک اس دن یقینی طور پہ کوئی ایونٹ چھوٹا موٹا سا ہوگا, لیکن وہ پوری ایک مہم کا آغاز کریں گے کہ پورا ایک سلسلہ وہ ان کا آغاز ہو جائے. اس حوالے سے یہ خبر میرے پاس ہے, اس حد تک خبر ہے کہ یہ سلسلہ اس طریقے سے ہوگا. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اس میں بہت ساری اور خبریں بھی ہیں ہمارے پاس, بہت سارے اور معاملات بھی ہیں, اس پر بھی ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, قائم رکھے. انیس منصوری کو فی الحال دیجیے گا اجازت, اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے نیچے لنک میں, نیچے ڈسکرپشن میں ہم نے اپنا فیس بک کا بھی ایک لنک دیا ہوا ہے, ایک ہم نے اپنے واٹس ایپ چینلز کا بھی لنک دیا ہوا ہے. آپ جو لوگ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ لنک پر آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ ہماری خبروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. سیکنڈ, ہم نے فیس بک کا بھی اپنے پیج کا لنک دیا ہے. ہم پہلے یہ کام نہیں کر رہے تھے, لیکن اب بہت زیادہ کیونکہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ فیس بک پر مختلف پیجز پر کٹ کر کے چل رہی ہے, تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ فیس بک کا ایک پیج ڈیولپ کیا جائے اور فیس بک پر بھی ہم آپ کو اپنی ویڈیوز دے سکیں گے. لیکن یہ ویڈیوز فیس بک پر آپ کو ملا کرے گی 24 گھنٹے کے بعد یا 12 گھنٹے کے بعد آپ کو فیس بک پر بھی آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اجازت دیجیے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, قائم رکھے. اجازت دیجیے, اللہ نے